شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ گئے ہیں پروگرام لے کر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کو راضی کرنے والے بہترین کاموں میں سے بڑا بابرکت کام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک عمل ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے بھی نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن یہاں 10 مرتبہ پڑھیں تو وہ ساری باتیں 10 سے گویا ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، اتنا ثواب مل رہا ہے، اتنا اللہ رب العالمین انعام عطا فرما رہا ہے، تو کیوں نہ اس نیکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اور کوئی ہمیں یاد دلائے نہ دلائے، ہماری طبیعت میں درود شامل ہو جائے اور ہم موقع بموقع درود پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر۔ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں،
یہی بڑی کامیابی ہے۔ إن بطش ربك لشديد بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ ذو العرش المجيد فعال لما يريد عرش کا مالک، عزت والا، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود۔ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، اور اس کی روشنی ایسی عطا فرمائے کہ ہم خوشی خوشی قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے والے بھی ہوں، اور اس کی برکتوں کو، اس کی تلاوت کر کر بھی سمیٹنے والے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بروج کی آیات، بلکہ مکمل ہی صورت ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی۔ اس میں کیا ہے، کیا بیان ہوا، اس کا کچھ تعارف بھی آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بروج نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا، اس مبارک سورت کا نام سورہ بروج رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر آتا ہے، اور اس میں سے ایک صورت سورہ بروج بھی ہے۔ اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے، کیا مضامین ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا تفسیر صراط الجنان میں کہ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ یعنی پچھلی امتوں کے احوال بیان کر کے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے۔ اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے کہ اس صورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی۔ سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، نیک بندوں سے محبت فرمانے والا، اور عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا کلام ہے، بزرگی والا قرآن ہے۔ وہ ایسا ہے کہ لوح
محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، اس کی عزت و شرافت کو بھی بیان کیا گیا، اور ان کے بارے میں بھی بیان کر دیا گیا جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ان کا خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوا تو شدید ترین عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے، جس طرح اس صورت کے اندر بیان ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان سے دوستی رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنے، جنہیں اللہ کریم اپنا پیارا کہتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان بھی دوستی ہے۔ مسلمان تو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی ذات پر ایمان لانے والا ہے، تو جو اسے تکلیف دیتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کے لیے پھر سزائیں جو ہیں وہ الگ ہی درجے کی ہیں۔ تو لہٰذا ایذائے مسلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنی دوستی کے معیار کو بہت بہتر بنانا ہے، اور ایمان والے کے لیے تو یہ سعادت مندی ہے کہ فرمایا گیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس کے مختلف تراجم کے ساتھ ساتھ ایک مطلب، ایک مفہوم اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، ان کا مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ایمان والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم تو مومنین ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو اب ٹریک ذرا اپنا ہم دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے محبتیں لگائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، تو پھر یہ دوستیاں ہمیں کس کے قریب کریں گی، کس سے دور کریں گی۔ آج انشاءاللہ پروگرام میں یہ بات ہوگی، تو مزید سوچ وچار کا موقع بھی ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے دوست اور دوستی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ہمارے بزرگان دین نے کیسی تعلیم دی ہے، کس دوستی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بندہ اپنے دوستوں کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ان باتوں کو آج کوشش کریں گے ہم بیان کریں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر بھائی آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ گناہ گاروں کا روز محشر، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا۔ نبی علیہ السلام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا۔ کبھی تو چمکے گا نجم قسمت، ہلال ماہ تمام ہوگا۔ کبھی تو چمکے گا نجم قسمت، ہلال ماہ تمام ہوگا۔
ادھر خوش خرام ہوگا، کبھی تو زر پہ مہر ہوگی، وہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا، وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، وہی ہے شافع وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، اسی شفاعت سے کام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دل، ہماری بگڑی بنے گی اس دل، ہماری بگڑی بنے گی اس دل، وہی مدار المقام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دل، وہی مدار المقام ہوگا، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دل، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، انہی کا منہ سب تکیں گے اس دل، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، انا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، انا لہا کہہ کے عاصیوں کو، لہا کہہ کے عاصیوں کو بولیں گے آغوش مرحمت میں، بولیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں یوں ہر ایک غلام ہوگا، اور ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے،
صراط و میزان و حوض و کوثر، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے اور کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے اور کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے۔ وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا، پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا۔ حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، تو جھک کے میرا سلام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، تو جھک کے میرا سلام ہوگا۔ خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا۔ اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا، یہی سہارا ہے زندگی کا، بھول
بلا لو ہم کو مدینے سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا، بلا لو ہم کو مدینے سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ اور حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج ہوگی حامد، حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج سج یہ ہوگی حامد، تو اپنی سج سج یہ ہوگی حامد۔ خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر، میرے درود و سلام ہوگا۔ خمیدہ سر آنکھ بند لب پر، میرے درود و سلام ہوگا۔ گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دوحہ، نبی علیہ السلام ہوگا۔ گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! کلام بتاتا ہے کہ میں کسی عالم کے قلم سے سرزد ہوا ہوں گا، کسی عالم کے قلم سے جاری ہوا ہوں، اور کیا زبردست روایتوں کی ترجمانی ہے کلام میں۔ اور یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا وہ بڑا زبردست کلام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی بات کی گئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مضمون شفاعت کے حوالے سے لکھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی تو ہم مومن ہوئے، تو نے سعادت مندی عطا فرمائی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے۔ اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے والوں میں قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مضمون کو لے کر جو الفاظ ہیں وہ تو نہایت ہی کمال کے ہیں۔ بہرحال التجا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب توفیق عطا فرمائی ہے حضور کی شفاعت پر ایمان لانے کی اور ان کی شفاعت کے گن گانے کی، تو مالک کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عنوان ہے، آج سلسلے کا ٹاپک ہے دوستی۔ کس سے کی جائے، کیسے کی جائے، اس کے بغیر بھی تو زندہ رہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بات کہی جائے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مخالف ہی ہو جائیں کہ نہیں یہ کیسی بات آپ نے کر دی، دوستی کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے۔ یہاں تو لوگ دوستی کی وجہ سے، بہت معذرت کے ساتھ لیکن کرنے جیسی بات ہے تو کی بھی جا رہی ہے، دوستی کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ باپ سے زیادہ دوست کی بندہ اطاعت کرے گا۔ تو دوستی جو ہے یہ میٹر تو کرتی ہے، چیزوں میں ہے، ہماری دوستیاں کہیں نہ کہیں ہیں۔ بہرحال اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں آئیے قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یقیناً دوستی کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کی طبیعت ہے
انسان کی فطرت ہے کہ انسان بالکل تنہا نہیں رہ سکتا، ہاں انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ میل جل رکھنا، ایک دوسرے پر انحصار کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یوں کہیں کہ چارہ ہی نہیں ہے۔ ہر فرد کو دوسرے فرد کی کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی بنا پر انسان رشتوں کو قائم کرتا ہے، رشتوں کو قائم رکھتا ہے۔ اسی بنا پر انسان تعلقات بناتا ہے اور تعلقات کو قائم رکھتا ہے۔ انہی تعلقات میں دوستی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ بے شک۔ تاجدار لاہور شیخ المشائخ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہو، اللہ پاک کے گھر میں، اور کعبے کا طواف کر رہا ہو۔ اس دوران اس کے لبوں پر کیسی کیسی دعائیں ہوتی ہیں، کیا کیا کلمات وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے، بس ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، اور دعا کر رہا ہے اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو بس نیک بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تم کچھ اور دعا نہیں کر رہے، صرف ایک ہی دعا کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے کہا دیکھو میں یہاں پر ہوں نا مکہ پاک میں، تو یہاں پر میں نیک کاموں میں مصروف ہوں۔ جب میں یہاں سے جاؤں گا، دوستوں کے پاس جاؤں گا، اگر وہ نیک ہوئے تو ان کی نیکی مجھے پہنچے گی، تو میں بھی پھر وہاں پر جا کر نیک کاموں میں ہی اپنی زندگی بسر کروں گا، اور اگر وہ برے ہوئے تو ان کی برائی پھر مجھے پہنچے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر برائی کے راستے پر چل پڑوں، لہٰذا اس لیے میں یہاں پر رہ کر اپنے دوستوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، کیا بات ہے۔ اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ تو دوستی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بندہ یہ سوچے، یہ کہے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہی کیوں نہ ہو جاؤں، میں بالکل لوگوں سے الگ ہی کیوں نہ ہو جاؤں، تنہا رہوں، اکیلا رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گزرے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو موت کی دعا کر رہا ہے، تو مرنے کی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا کہ لوگوں سے بے نیاز تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے تم یہ دعا کرو اللہم اغننی عن شرار الناس، اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے مجھے دور فرما دے، برے لوگ مجھ تک نہ پہنچے، برے لوگوں کی برائی میرے تک نہ پہنچے، یہ دعا کی جائے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم میل جول یہ کسی صورت بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے تعلقات قائم ہوں گے، ہمارے روابط قائم رہیں گے، ہماری دوستی ہوگی، ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں ہمارے پڑوسی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، یوں ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے اور رہنے بھی چاہیے، اور اسی پر ہماری زندگی آگے بسر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ اکبر۔ دوستی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ صحیح۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، بعض اوقات خالد بھائی یوں بھی ہوتا ہے کہ دوستی کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ قرب قیامت میں جو نشانی بیان فرمائی کہ لوگ اپنے والد سے زیادہ دوست کی اطاعت کریں گے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوستی کی اہمیت لوگوں کے نظروں میں اس قدر بڑھ جائے گی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا میل جول کن کے ساتھ ہے۔ اگر تو ایسے افراد ہیں کہ جو خود بھی نیک ہیں،
پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو وہ ان کی نیکیاں ہم تک پہنچیں گی، اور وہ نیکی اس صورت میں ہم تک پہنچے گی کہ ہم بھی راہ راست پر رہیں گے۔ واہ۔ دوست تو وہی ہوتا ہے کہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر ہم راہ سے ہٹ چکے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو وہ ہمیں پکڑ کر سیدھی راہ پر کھڑا کرتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات خالد بھائی یوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے والد کی بھی اس طرح نہیں سنتے جس طرح دوست کی سنتے ہیں۔ دوست پر بڑا مان ہوتا ہے، دوست پر بڑا ایک وہ لوگوں کو بڑا بھرم ہوتا ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں سے بڑا ایک تعلق ہے، بڑا واسطہ ہے۔ اب جس سے تعلق ہے، واسطہ ہے، اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، اس پر کتنا لازم ہو جاتا ہے کہ جب یہ اپنے والے سے بھی یوں کہیں کہ بڑھ کر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو کیا میں اسے نیکی کی دعوت نہ دوں۔ میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، ہم غور کر لیں، ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایسا دوست ہماری زندگی میں کہ جس کا ہمیں پتہ چلا ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ کے ہمارے لیے رویا ہو؟ کیا ایسا بھی ہماری زندگی میں کوئی دوست ہے؟ یا میں اپنے کسی دوست کے لیے تہجد میں اٹھ کے رویا ہوں، یا اللہ اسے نیک کر دے، یا اللہ ایسا دوست کہ یا اللہ اس کو، یا اللہ مجھے میری نیکی کے لیے، میں اگر راہ سے ہٹ گیا ہوں تو ایسا پیارا دوست کہ جو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں دعائیں کرتا ہو، مالک اسے نیک کر دے، مجھے نیکی کی دعوت دینے والا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دوست ہے کہ جو ہمارے ساتھ مخلص ہے، یہ حقیقی دوست ہے۔ یہ دوست کے روپ میں دشمن نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ لوگ لبادہ تو دوستی کا اڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ وہ ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اتنا تو یوں کہیں کہ وہ دشمن جو جسم کاٹ دے، جو قتل کر دے، وہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا، جو ایمان کے دشمن بن جاتے ہیں معاذ اللہ، جو کردار کے دشمن بنتے ہیں، جو جہنم میں پہنچانے والا کام کرتے ہیں۔ جیسے میں مثال ایک دیتا ہوں، ایک دوست اپنے دوست کو کہیں لے کر جائے اور ایک کمرے میں، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک سوال ہے، آپ بتائیے کہ کیا یہ ہمارا دوست کہلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ دو افراد کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک بندہ آئے اور آپ کو لے کر ایک کمرے میں جائے اور کمرہ بند کر دے، لائٹ آف کر دے، اور اس کمرے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کمرے میں کچھ ایسے زہریلی چیزیں، مثلا سانپ ہے یا وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کھا جائیں، نقصان پہنچائیں، ایسی چیزیں ہیں۔ لائٹ بند کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیفیت کیا ہوگی؟ اب خوف کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، اتنے میں ایک دوسرے آدمی کو پتا چلتا ہے، دوسرے دوست کو پتا چلتا ہے، وہ فوراً آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، لائٹ آن کرتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی جانور یا کوئی درندہ کوئی نقصان پہنچائے، وہ آپ کو پکڑ کے باہر نکالتا ہے، آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ جس نے باہر نکالا، مشکل سے نجات دلا دی، ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیا، کوئی ٹھنڈی جگہ بٹھا دیا، یہی یقیناً دوست ہے۔ یہی حال ہے، یہ ہماری اندھیرا جو روم تھا، کمرہ تھا، اندھیرا کر دیا تھا، یہ ہماری قبر تھی۔ وہ کون ہے کہ جو ہماری قبر میں آگ بھر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری قبر میں سانپ لے کر آ رہا ہے، بچھو لے کر آ رہا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ کمر پہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے چلو آؤ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، آؤ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، آؤ ہم یہ گناہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جو گناہ کروا رہا ہے، اصل میں وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، وہ دوستی نہیں کر رہا، وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اور وہ کہ جو ہمیں نماز کی طرف لے کر آ رہا ہے، جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں تہجد کا کہتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کا کہتا ہے، جس سے بسا اوقات ہم چڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، دو قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ جو ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمیں راہ راست کی طرف لے کر آ رہا ہے اور ہمیں جنت کی راہ پر لے کر چل رہا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے ارد گرد غور کر لیں کہ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی نیچر کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ کیا وہ سچ بولنے والے ہیں؟ کیا وہ دھوکے سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، حسد سے بچتے ہیں، کینہ سے بچتے ہیں؟ کیا وہ سارے اچھے اعمال کرنے والے ہیں، یا اس کے مخالف سمت پہ اگر دیکھے جائیں، بے نمازی ہیں، معاذ اللہ شرابی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، شراب پیتے ہیں، معاذ اللہ چرسیں پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں؟ اس طرح کے افراد کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا؟ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ زندگی تو اتنی بڑی لمبی تو ہے نہیں، ہم کتنا عرصہ جی لیں گے؟ ایک دن تو قبر میں اس اندھیرے میں اترنا ہے۔ یہی وہ دوست ہے کہ
جو ہمیں سیدھی راہ پر لے کر چلے گا، ہمیں راہ راست کی طرف لے کر چلے گا اور ہمارے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے ابتدا سے انتہا تک بیان کیا کہ بچپن سے ہی بندہ اپنی دوستی کا انتخاب کرے اور آخر میں قبر میں اتارنے تک بات دیکھ لیجئے۔ لیکن ایک چھوٹی سی سوچ یہاں پر یہ بھی لے لیجئے کہ میں مر جاتا ہوں تو جن دوستوں کے لیے میں اپنا سارا دن لگا رہا ہوں، ہر وقت ان کے لیے سوچ رہا ہوں، ان کی گیدرنگ کے بارے میں، آج کی کیا پلاننگ ہے، آج کیا کرنا ہے، آج جائیں گے تو کہاں ہینگ آؤٹس ہوں گے اور کیا 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 جائے گا، کیسے کیسے کیا جائے گا، سارا دھیان جہاں لگایا ہوا ہے آج میرا انتقال ہو جائے، کیا میرا دوست ایسا ہے جو مجھے کچھ اصالِ ثواب کر سکے گا، میرے جنازے کو کندھا دے سکے گا، یا یہ یہی ڈرامے بازی کرتا رہے گا، بھی میں نہیں آ سکتا بھائی، میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے۔ ایسا دوست اگر میرا دوست ہے تو بھائی اس کو ہاتھ تھام کرنا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لے آئیں۔ یہاں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اور انشاءاللہ جو میت کو کندھا دینا ہے وہ بھی سکھایا جائے گا، جنازہ پڑھنا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ لیکن یہ تو اختتامی مراحل ہے، زندگی کو جینا ہے تو کیسے جینا ہے یہ جینا سکھایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کیسے آباد ہو سکتا ہے یہ بتایا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی موٹی سی مثال جس طرح شاہ صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی، بندے پر تو دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، بچ تو نہیں سکتا اثرات سے۔ دیکھیے آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کی نبی پاک علیہ السلام سے، اور اس دوستی کا صلہ کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ عقبہ بن نبی معیط ایک شخص گزرا ہے، اس کی دوستی تھی ابی بن خلف سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کی شہادت اس نے دی۔ نبی پاک علیہ السلام کو نبی مان لیا، لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ابی بن خلف اس کا بڑا گہرا دوست تھا، اس نے کہا کہ تمہیں انتخاب کرنا ہے، میں تو محمد کے ساتھ نہیں ہوں، اب تمہارا انتخاب ہے، تم میرے ساتھ رہتے ہو کہ اس کے ساتھ رہتے ہو، دوست تو تمہارا میں ہوں۔ تو اس بیوقوف نے، اس ظالم نے، عقبہ بن نبی معیط نے کیا کیا؟ اپنی دوستی کے چکر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لایا تھا اس ایمان سے پھر گیا، اور اس کی دوستی نے اسے اٹھا کر، یعنی یہی حضور کے قدموں میں رہتا تو یہ آسمان ہدایت کا ستارہ بنتا، لیکن یہ قدم چھوڑ دیے اور اپنے اس دوست کے ساتھ چلا گیا جو اس کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا، جو اس کو اللہ کی توحید سے دور لے کر جا رہا تھا، نبی کی رسالت کے ساتھ ورغلا رہا تھا اس کو۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، اور لم اتخذ فلانا خلیلا کے بھی آگے الفاظ ہیں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ کاش میں نے اس کو دوست ہی نہیں بنایا ہوتا، حالانکہ مجھے تو نصیحت آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی دیکھو میں اس کی دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو دوستی جو ہے یہ بہرحال اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن عبد الواجد بھائی کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو دوست پہچانے تو جاتے ہیں اپنے دوستوں سے، لیکن یہ اس کی سحر انگیزی کیسی ہوتی ہے، یہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے دوستی، اور کردار کو کیسے بدل کے رکھ دیتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دوست ہی تو ہے، لیکن جو اثرات انجام کار میں پتہ چلتے ہیں، پھر جب اس کو ٹٹولا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی جانثار، کوئی ساتھی، کوئی وعدے کرنے والا تھا جو یہاں تک لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جب آدمی کسی کا دوست بنتا ہے تو دوست کا جو رجحان ہوتا ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، طرز عمل ہوتا ہے، چیزوں کے بارے میں وہ جس طرح سے سوچتا ہے، اس دوست کی جو پسند اور ناپسند ہوتی ہے وہ دوسرے دوست کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب ایک دوست ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کروں، اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت قرآن کروں،
اس کے بعد میں حلال روزی کمانے کے لیے روزی رزق کی تلاش میں نکل جاؤں. ایک کی یہ پسند ہے اور ایک کی پسند یہ ہے کہ میں رات کو 2 بجے سوؤں, اس کے بعد صبح جو ہے وہ میں 12 بجے اٹھوں, بلکہ صبح کیا دوپہر 12 بجے اٹھوں, اور اس کے بعد کبھی اس غلط کام میں کبھی اس غلط کام میں. تو اس کی یہ سوچ جو ہے وہ سامنے والے پہ اثر انداز ہو, کیونکہ جو آدمی عمل کرتا ہے وہ اسی عمل کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ اس برے عمل کو بیان کرے گا, اس کی تعریف کرے گا. اب سننے والے کے سامنے جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ چیز اس کی پسندیدہ ہو جاتی ہے. عموماً آپ نوجوانوں میں دیکھیں گے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں تو وہ سگریٹ پینے والے دوست جب آپس میں بیٹھیں گے تو وہ کسی ایک برانڈ کو لیں گے, اس کی تعریف کریں گے, اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایک لڑکا پیتا تھا, اب دوسرے بھی 2 لڑکوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. ایسا تو جو دوست کا ذوق ہوتا ہے وہ دوسرے دوست کا ذوق بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی صحبت رکھ رہا ہے. تو دوست جو ہوتا ہے, بالخصوص جو ابتدائی عمر کی دوستیاں ہوتی ہیں, وہ میک اور بریک ہوتی ہیں. اچھا. جن کی شروع عمر کی دوستیاں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی اللہ کی رحمت سے بقیہ عمر اچھے کاموں میں گزرتی ہے, اور جن کی شروع کی پروان اٹھان ہی برے دوستوں میں ہو تو پھر ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ وہ پھر کبھی سگریٹ, کبھی گٹکا, تو کبھی فلمیں, تو کبھی ڈکیتی, تو کبھی کیا تو کبھی کیا. میں اگر اپنی ذاتی مثال پیش کروں خالد بھائی, تو میں اگر آج اس جگہ بیٹھا ہوں, اس ماحول میں ہوں, تو یہ بھی میرے ایک ابتدائی عمر کے دوست کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. آمین. ان کا نام میں عرض کر دوں, اتاری اسلامی, گل رحمان اتاری میاں والی کے تھے. تو وہ ماحول سے وابستہ ہوئے. اچھا, اب یعنی دوست کے پاس جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے نا, بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میں اپنے دوسرے دوست کو پیش کر دوں. تو ان کی زندگی میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ دعوت اسلامی کا ماحول تھا. سبحان اللہ. واہ بھائی. اور ان کو بس ہم نے یہی دیکھا کہ وہ فجر سے پہلے بیدار ہو رہے ہیں, فجر کی نماز کی تیاری, اس کے بعد فجر کے بعد نعتیں پڑھ رہے ہیں. سبز امامہ اس ٹائم ہوتا تھا خالد بھائی, سبز امامہ, آنکھوں میں سرما, ایک مٹھی داڑھی, اور ان کے چہرے سے ہی نا عشق مصطفیٰ محسوس. سبحان اللہ. تو اب وہ میرے جیسے ان کے اور بھی دوست تھے, تو کبھی کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کبھی کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کبھی مجھے دعوت دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کی صحبت نے جو ہے نا مجھے یہ بات سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار دین کا جو ماحول ہے نا وہ اپنانا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اور پھر میں امیل سنت کے قدموں میں حاضر ہو گیا الحمدللہ, اور دعوت اسلامی کا آج میں ایک ماحول مجھے میسر ہے الحمدللہ. تو اپنی ذاتی زندگی میں بھی میں دیکھوں تو اچھے دوست نے مجھے بہت بڑی حد تک متاثر کیا ہے. بالکل. اسی طرح سے میں اگر کچھ دیگر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ نیک گھرانوں میں پیدا ہوئے, نیک ماں باپ کی اولاد تھے, اور نیک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ نمازی پرہیزی والدین کے بچے جو ہے وہ نشئی بن گئے, یا اللہ. نشے کی عادت میں مبتلا ہو گئے, اور اس کے بعد ان کی بقیہ زندگی تباہ و برباد ہو گئی. یا اللہ. تو صحبت جو ہے بالخصوص ابتدائی عمر کی صحبت, وہ بنا بھی دیتی ہے, بگاڑ بھی دیتی ہے. تو دوست کا جو کردار ہے وہ زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے. تو اسی لیے کسی کو بھی دوست بنائیں تو سوچ سمجھ کر بنائیں. لیکن ایک چیز یہاں عرض کر دوں کہ یار ابتدائی عمر میں آدمی کو یہ فہم ہی نہیں ہوتا کہ دوستی سوچ سمجھ کر کرنی, بس جو دوست بن گیا تو بن گیا. آپ کی گفتگو کے بعد یہ سوال تو بنتا تھا جی, کہ ابتدائی عمر میں آدمی کو شعور ہی نہیں ہوتا, تو اس وقت والدین کی سننی چاہیے. والدین کو پتا ہوتا ہے, والدین بتاتے بیٹا دیکھو تم جہاں بیٹھ رہے ہو نا یہ صحبت ٹھیک نہیں ہے, یہاں مت بیٹھو. ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. صحیح. کیوں, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہماری عمر کے لڑکے ہیں 14-15 سال کے, ہم بس کھیلتے ہیں, گپ لگاتے ہیں, یہ وہ,
لیکن والدین جان رہے ہوتے ہیں کہ ان لڑکوں کے رجحانات کیا ہیں. وہ اگر یہاں ابھی تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں تو والدین ان کو کسی اور جگہ بھی بیٹھا دیکھتے ہیں, ان کو کسی اور کنڈیشن اور کیفیت میں بھی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. صحیح. تو والدین کی مانیں, بالخصوص جو یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں, تو والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس عمر میں آپ نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں صحیح عبدالواجد بھائی کہ بندہ وہ کھیل رہا ہے نا اگر, تو اس کھیل کا بھی طبیعت پر الگ ہی اثر پڑنا ہے. وہ کھیل اسے جوئے تک لے جائے گا, جوئے کے اڈے تک لے جائے گا, پھر وہاں سے شراب خانے تک لے جائے گا, اور پھر نہ جانے کیا کیا برائیاں لے کر آئے گا. جی ہاں, میں مطلب جملے کہے نا, میں نے کسی کھیل کا نام نہیں لیا, لیکن ہمارے تجربے کار ناظرین اس بات کو جان رہے ہوں گے اور وہ کھیل دماغ میں آ رہے ہوں گے کہ یار یہ بات ہے, واقعی یہ والا کھیل ایسا ہے, یہ والا کھیل ایسا ہے. تو ایسے ہی جب ہمارے بڑے دیکھ لیتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ نا اس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کیسی اس کی صحبت ہے, تو پھر وہ اپنے بچوں کو پہلے ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ بعض گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ جو ہے وہ شستہ نہیں ہوتے, سورے ہوئے نہیں ہوتے, وہ مطلب ایسے لینگویج یوز کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے گھر میں یوز ہو تو وہ کہیں کہ بھائی کیا ہو گیا, یہ بولنے والی زبان نہیں ہے, گھروں میں یہ بات نہیں کہی جاتی. تو ایسے گھر والوں سے بھی, ایسے لینگویج والوں سے بھی اپنے بچے کو بچایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن بچوں کے لیے فائدہ بھائی اسی میں ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ہے جو ینگسٹرز کی بھی ہے, اور یہ سمجھے کہ 14, 15, 17 سال کی عمر کے افراد بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے. جامعۃ المدینہ سے وابستہ افراد جو اب اپنے پیپر دے کر ریلیکس ہو کر اپنے گھروں پہ پہنچ چکے ہوں گے, اور اب بہرحال ہو سکتا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر ہمارے ساتھ ہوں, مدنی چینل کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہوں. عرض یہ کرنی ہے کہ یہ بات بڑی فائدے کی ہے. اساتذہ جب منع کر رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھو, یہ تمہاری پڑھائی کے لیے نقصان دہ, اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھو, یہ تمہارے کردار کے لیے نقصان دہ, اس کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ نہیں کھیلو, اس کو اپنا دوست نہیں بناؤ, تو وہ سمجھنے کی بات ہے. وہ اپنے کسی نہ کسی تجربے کے بیاف پر یہ بات کر رہا ہے. وہ والدین کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ اس کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کے جیسا آپ کا چہرہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, کوئی اور بات ہے. یہ عمر سکھاتی ہے. وہ کہا گیا کہ جو تم سے عمر میں بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے, اس نے دنیا تم سے زیادہ دیکھی ہے. تو وہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے. پھر ہم زندگی کے 4, 6, 8 سال گزارنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا, یار ابو صحیح کہتے تھے. جی اچھا, جو یہ کہہ رہا ہے نا اس سے پوچھ لیا جائے جب کہتے تھے تب صحیح لگتا تھا, تو شاید یہ جواب ملے کہ تب تو ہمیں لگتا تھا یار بلا وجہ روک رہے ہیں. لیکن جب کافی سالوں کا تجربہ آ گیا نا, تو وہ تجربہ بتا رہا ہے کہ یار وہ جو تجربے کار تھے وہی صحیح کہہ رہے تھے. ایاز بھائی, نیکیوں میں بھی برائیوں میں بھی صحبت تو اثر انداز ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نا ترقی چاہتا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ اپنی دوستی لگاتا ہے, اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک بزنس مین جو ہے, آپ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ عام افراد سے یا ملازمت پیشہ افراد سے بھی اتنی زیادہ میل جول یا اتنی زیادہ صحبت رکھے, بہت کم ہوگا. اس کا ذہن یہ ہوگا کہ یار میرا جو ٹائم گزرے نا وہ ان کے ساتھ گزرے جو بزنس مین ہیں, تاکہ 4 آئیڈیاز اور ایسے آئیں جو مجھے پاورفل بناتے ہیں, جو میرے بزنس کو انہینس کرنے میں, بڑھانے میں میری مدد کریں گے. یا وہ کہے گا کہ یا تو میرے لیول کے لوگ ہوں یا مجھ سے اوپر کے ہوں تاکہ میری ترقی تو ہو سکے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایسے ہی ہے خالد بھائی. اور یہاں پر ایک بات جو ہماری گفتگو چل رہی تھی, ایک بات ذہن میں یہ بھی آ رہی تھی کہ دیکھیں دوستی کو ریلیٹ کیا گیا ہے دین کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ عبادات کا, معاملات کا, اخلاق کا, یعنی دین کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. دین دنیاوی رہن سہن کا ہی نام. ایسے
آپ دیکھیے کہ اگر ہم جو ہے وہ دوستی کو جو ہے نا دین کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کیا گیا کہ یہ ساری چیزوں پر دوستی اثر انداز ہوگی، ہمارے اخلاق پر، ہماری معاملات پر، ہماری عبادات پر، ہمارے رہن سہن کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر دوستی کا ایفیکٹ ہوگا۔ آپ اس بات کو مزید لے کے چلیے گا، لیکن ایک بات یہاں پر میرے ذہن میں آئی کہ ایک دوست نا کہیں کسی نئی جگہ پر پلاٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پلاٹ بک کروا دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ عبد الواجد بھائی کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے داستانیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی کوئی نئی فرم آتی ہے جو اپنا پیکیج اناؤنس کرتی ہے، ایک بندے نے فارم بھر دیا تو پیچھے سارے دوستوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کسی بینک نے کوئی اسکیم نکالی، ایک نے فارم بھر دیا، کیا ہو رہا ہے جناب؟ پورے کے دیکھیں ایک لفظ ہے غول کا غول، جھنڈ کا جھنڈ یا لشکر کا لشکر، تو بہرحال سارے ہی اس طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ دوستی ہی تو ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اور مطلب ہر فریز پر زندگی کے ہر فریم میں آپ جو ہے نا دوستی اثر انداز ہوگی۔ تو جتنا اگر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنی دوستی کو اچھا کریں، اپنی گیدرنگ کو اچھا کریں۔ خالد بھائی، یہ پانی نے نا دودھ سے کہا کہ یار میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور پکی سچی دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ میں فنا ہو جاؤں۔ پھر وہ گوالے کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے نا، تو دودھ نے جو ہے نا پانی کے ساتھ دوستی کر لی، ٹھیک۔ اور جب دوستی کی تو پھر جو ہے نا پانی نے دودھ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنا نام بھی دیا، اس کو اپنا ذائقہ بھی دیا، اس کو اپنی قیمت بھی دی۔ واہ واہ واہ، دیکھیں پانی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے خالد بھائی، لیکن دودھ کی ایک قیمت ہے، دودھ کی ایک ویلیو ہے۔ یہاں تک بیان کیا کہ ایک گوالا تھا، وہ ایک جگہ سے دودھ لے کے جا رہا تھا، جب 1 من دودھ تھا، جب نہر پار کر گیا تو وہ 1.5 من ہو گیا۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آدھا من پانی جو ہے وہ خود شامل ہو گیا یا اس نے شامل کیا، بہرحال دودھ پڑ گیا اس کا۔ دودھ جو ہے وہ 1.5 من ہو گیا۔ اب جب وہ پہنچا حلوائی کے پاس اور اسے وہ دودھ دیا تو حلوائی نے اس دودھ کو جو ہے وہ ابالا۔ صحیح۔ اب جیسے ہی پانی ختم ہوا نا خالد بھائی، تو دودھ نے جو ہے نا ابلنا شروع کر دیا، دودھ نے جلنا شروع کر دیا، اور ایسا جلا کہ پھر وہ اس کے اندر یعنی کہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اس کو کم کیا جانے لگا، تو بھی اس کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ تو بیان یہ کیا گیا کہ یہ اس پانی کو اس نے اپنے اندر فنا کیا تھا نا، دوستی کر لی پکی اس کے ساتھ، تو پھر ایسا فنا کیا کہ جب وہ ختم ہوا نا تو پھر اس کے اندر اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ تکلیف پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر ہم نیکوں کے ساتھ دوستی کر لیں، سبحان اللہ، اگر ہم نبیوں کے ساتھ دوستی کریں، اگر ہم اہل اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، ان کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، جب آپ نے اپنی ذات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نثار کر دیا نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نام بھی عطا فرمایا، آپ کی قیمت بھی بڑھا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہی ہماری مثال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو ناقص لوگ ہیں، ہم تو نکمے لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری ویلیو بڑھ جائے، ہماری قدر بڑھ جائے، ہماری قیمت بن جائے، ہمارا نام ہو جائے، تو آئیے پھر اچھوں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ آپ دیکھیے نا خالد بھائی، آپ نے دوستی کے اوپر آیت کریمہ پڑھی، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ہاں ایسے بھی ہوں گے اس دن گہرے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پر نیک اور پرہیزگار ایسے ہوں گے جو اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے۔ سبحان اللہ، جو اس دن بھی جو ہے وہ وفاداری کے تقاضے پورے کریں گے، جو اس دن بھی جو ہے وہ اپنا نام، اپنی شفاعت، اپنی پہچان جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سفارش کر کے داخل جنت کروائیں گے۔ تو جس طرح آپ کاروبار بڑھانے کے لیے، کوئی اعلیٰ تعلیم اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے، کوئی نام بنانے کے لیے آپ کسی بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس فیلڈ کے اندر، اس کام کے اندر، اس بزنس کے اندر مہارت حاصل ہو سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نیکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کا انعام اور اکرام کیسا ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و سرخروئی ملے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ نیکوں کی صحبت
اہل اللہ کی صحبت ایسی ہے خالد بھائی کہ حدیث پاک کے اندر بخاری کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا صحبت یافتہ تو ایسا ہے کہ ان کا ہم نشین جو ہے وہ بدبخت نہیں رہتا. لا ہم القوم لا یشقا جلیسہم، ان کا جو ہم نشین ہے اہل اللہ کا یہ بدبخت نہیں رہتا ہے. فائدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوں کی صحبت کی برکت سے ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری برائیوں کو، ہماری سیئات کو اللہ پاک حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے. خالد بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کو جو ہے وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ جس طرح جب کوئی مہمان، معزز مہمان آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو اس کے خدام ہوتے ہیں نا وہ بھی اعلیٰ نعمتوں سے نوازے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ قسم کی رہائش سے، اعلیٰ قسم کے کھانوں سے، انواع و اقسام کے کھانوں سے ان کو بھی لطف اندوز کیا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا یہی حال قیامت کے دن نیک لوگوں سے وابستہ ہونے والا کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، ایک تو دنیا میں انعام یہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور فرمایا ان کا ہم نشین قیامت کے دن بھی اور محشر کے دن بھی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان معزز لوگوں کو انعام اور اکرام عطا فرمائے گا، ان کے صدقے اور ان کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے خدام کو بھی وہ مقام عطا فرمائے گا. تو یہ فائدہ اور برکت ہے نیک لوگوں کی صحبت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری صحبت کو اچھا فرمائے، ہماری گیدرنگ کو اچھا فرمائے. اچھا بننے کی تمنا اور خواہش کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں، اچھی لوگوں کی گیدرنگ میں بھی بیٹھیں، اور ایسی اللہ ہمیں ایسی طبیعت عطا فرما دے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرنے والے بن جائیں. ورنہ ہوتا تو عام طور پر یہ آپ نے نوجوانوں کی مثال دی، ہم ذرا ایسے لوگوں سے ہم کتراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر موبائل کا استعمال کم ہوگا، پھر ہم رف لینگویج یوز نہیں کر سکیں گے، پھر ہماری مطلب کی باتیں نہیں ہوں گی، پھر ہنسی مذاق نہیں ہوگا، پھر وہ چکنی چپڑی باتیں نہیں ہوں گی اس طرح کی، اور اس ایسی گیدرنگ نہ ہو تو گیدرنگ کیسی، وہ صحبت کیسی، اس میں مزہ کیسے آیا ہمیں تو بیٹھ کر ہوٹلوں پر گپ شپ کرنی. تک لوگ کہتے ہوئے سنائی دیے بھائی وہ کیا دوستی ہے، وہ کیا گیدرنگ ہے، بندہ کھل کے گالی بھی نہیں دے سکے. اللہ اکبر. جن کو گالی دے سکے ان کو دوست بنائے، جن کی گالی کھائے ان کو دوست بنائے. یہ معیار رہ گیا ہے دوستی کا. جہاں یہ معیار دوستی کا ہوگا تو پھر بندہ سوچ لے کہ پھر دوستی اس کو لے کر کہاں جائے گی. ایاز بھائی نے بات کی کہ پانی اور دودھ کی دوستی ہوئی. ہم یہاں عرض کرتے ہیں کہ نمک بھی اگر پستے سے دوستی کر لیتا ہے نا تو وہ ڈرائی فروٹ کے بھاؤ بکتا ہے. اس نمک کے بھی تول میں وہ وہی قیمت لگ رہی ہوتی ہے جو پستے کی ہوتی ہے. یہی حال چل رہا ہے بھائی. اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو نوازے زیادہ جائیں گے. اصحاب کہف کے ساتھ کون تھا؟ جب انہیں زندہ کیا گیا تو وہ کتا بھی زندہ کر دیا گیا. حضرت عزیر کے ساتھ گدھا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی تو پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اب ذرا اس پر بھی نظر ڈال دیجئے. تو جب اس پر بھی نظر پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پر بھی نظارہ دکھایا تو وہ پھر وہ گدھا بھی زندہ ہو گیا. وہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہے پھر اشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ. بھائی یہاں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ دوستی جو ہے نا، نیک عمل جو ہے نا، نیک عمل یہ انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور صحبت جو ہے نا، صحبت یہ در و دیوار پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، یہ بے زبانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے گدھے کی مثال، استون حنانہ کا واقعہ دیکھیے. نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکت، حضور علیہ السلام کی معیت، حضور علیہ السلام کا قرب، آپ دیکھیے نا کیسا بنا دیا اسے جو ہے نا. تو واقعی یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ نیک عمل جو ہے نا یہ تو صرف ہماری ذات تک ہی محدود رہتا ہے، لیکن صحبت جو ہے وہ کیا نام ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے، بڑا اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کریم برکت شاہ صاحب جی میں عرض کروں، بالکل ارشاد فرمائیں. عرض کروں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ایاز بھائی نے بڑے احسن انداز میں جو گفتگو فرمائی ہے دوستی کے حوالے سے، فوائد بیان کیے دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں یہاں پر آپ کو سنانا چاہوں گا، اور اس پر دلیل کے طور پر ایک حدیث پاک. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایماندار دوست بڑھاؤ. کیوں اتنی بات کی جا رہی ہے اچھے دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، اچھوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. وجہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایماندار دوست بڑھاؤ، کیونکہ
وہ روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے، اللہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی کہے گا کہ میرا فلاں دوست کہاں ہے۔ ہائے ہائے دوستی کی اہمیت کو اس حدیث پاک سے سمجھیے گا، اور پھر شاید کہ ہمارا یہ یقیناً بلکہ اپنا ذہن بنائیں کہ پھر ہم نے دوست کا جو انتخاب کرنا ہے وہ کسی لالچ میں آ کر، کسی اور برے مقصد میں آ کر، یہ ان مقاصد کو پیچھے ہٹا کر ہم نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ایماندار، اچھا، با اخلاق، متقی ایسے افراد کی طرف ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست ہوگا کہاں؟ کہا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوگا۔ ہائے جب دوست جنت میں اس کو یاد کرے گا اور وہ جہنم میں ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں، اور نہ ہی کوئی غم خار دوست ہے۔ کوئی ایسا بھی دوست ہوتا، کوئی ایسا ہم سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہوتا، اس جگہ پہ آج ہمیں یاد کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ اس شخص کو، دوست کو جو جہنم میں تھا گناہوں کی وجہ سے، اسے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ دوستی کی اہمیت کو یہ حدیث پاک مزید بڑھاتی ہے کہ ہم ایماندار دوست بڑھائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ایماندار دوست، متقی دوست، پرہیزگار دوست، اس نے ہی ہماری سفارش کرنی ہے اور ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دوں بالکل کہ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس بات کی ترغیب ہے کہ جو دوست بنائیں تو اللہ کی خاطر بنائیں۔ یعنی ہمارے ہاں جو دوستی کا معیار ہے، جی مجھے ذرا لاء کے شعبے میں کام ہوتا ہے تو کوئی لائرز میرے دوست ہونے چاہیے، میں میڈیسن کا کام کرتا ہوں تو کچھ ڈاکٹرز میرے لنک میں ہونے چاہیے، میں چونکہ پبلشر ہوں تو تعلیمی اداروں کے کچھ ایجوکیشنل ایکسپرٹس میرے دوست ہونے چاہیے۔ تو یہ جو ہماری دوستیاں جن کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ سب دنیاوی مفاد کی خاطر ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح کی دوستیوں کے حوالے سے کوئی حدیث میں یا قرآن میں کوئی ترغیب میں نے تو نہیں پڑھی، ہاں لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دونوں طرفیں ہی دائیں طرفیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور جو ہے وہ برس رہا ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، آپس میں تعلق رکھتے تھے، آپس میں دوستی رکھتے تھے۔ تو اس آپس کی محبت جو اللہ کی خاطر تھی، وہ آپس کی دوستی جو اللہ کی خاطر تھی، اس کا صلہ اس دنیا میں یہ مل رہا ہے کہ یہ آج نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں اور عرش کے سائے کے تحت ہیں، اور انبیاء اور شہداء ان کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو پوائنٹ میں یعنی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی امام کو بھی دوست بنائیں، کسی عالم کو بھی دوست بنائیں، کسی قاری صاحب کو بھی دوست بنائیں، کسی مفتی صاحب کو بھی دوست بنائیں۔ یہ نیک لوگ ہمارے دوستوں میں ہوں تاکہ جب ہمیں دینی معاملات میں رہنمائی کی ضرورت پڑے تو ہم ان سے رجوع کر سکیں۔ دوستی اصل میں ایک طرح جو سب سے بنیادی اس میں عنصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے تکلفی، جس کی طرف آپ نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا کہ لوگوں نے بے تکلفی کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ہم کھل کے گالی دے سکیں۔ تو یہ بے تکلفی نہیں ہے، یہ تو غلاظت ہے، یہ تو غلاظت ہے، یہ تو بہت بری بات ہے نا۔ بے تکلفی تو یہ ہے کہ آپ ذرا کھل کر، تھوڑا سا انفارمل ہو کر کوئی راز کی بات اپنے دوست سے کہہ سکیں۔ یہاں تک بے تکلفی کا مفہوم درست ہے۔ جب یہ بات اس سے آگے نکل جاتی ہے تو وہ بےہودگی اور فحاشی میں چلی جاتی ہے، جس کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ تو دوستی ہو ذرا دوستی ہو اور ذرا بے تکلفی ہو، تو دیندار دوست اس کیٹیگری کے بھی ہونے چاہیے
کہ جن کے ساتھ اتنی ہمیں بے تکلفی ضرور ہو کہ کچھ مسائل دین کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھتے ہوئے بعض اوقات جھجک ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں۔ تو جب کوئی ہمارا دوست ایسا ہوگا کہ جو دینی شعور رکھتا ہے، دیندار ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ذرا سے بے تکلف ہیں، تو اس کی یہ دوستی ہمیں اس طرح سے بھی بہت فائدہ دے گی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی آپ نے، اور یہ جو بات کی نا کہ یہ بے تکلفی نہیں ہے، بےہودگی ہے، جی کہ دوستی میں گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے والدین کو کھنگالا جا رہا ہے، جن کے بارے میں مطلب ہمارا بھائی میرے والد کے بارے میں کوئی غلط بات کر دے تو میں بھائی کے سر پہ ہو جاؤں، لیکن دوست تو مطلب ود فیملی جھاڑو مار رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہنسی ہنسی میں اس کی بات کو ٹالا جا رہا ہے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے بھائی، واقعی بندہ غور کر لے کہ یہ دوستی ہے، بے تکلفی ہے یا بےہودگی ہے۔ ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے نا چیزوں کے نام بڑے عجیب کر دیے، جی ہاں، چیزوں کے نام غلط رکھ دیے۔ بے تکلفی کو، بےہودگی کو جب بے تکلفی کہا جانے لگا، کھل کر ذرا بات کی جائے گی تو کھل کر بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے اندر کا گند باہر لائیں، اس کا مطلب کھلنا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال ناظرین کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، ناظرین سے بھی بات کرنی ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں جو دوستی کے عنوان پر آگے ہم نے ڈسکس کرنی ہے، لیکن پہلے سنتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے عبد الکریم بول رہا ہوں۔ خالد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں نے یہ کہنا ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر مہربان ہے، اور کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں جانا چاہتا، ہر انسان اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے نا نفس زندہ ہے، نفس جاگ رہا ہے اور روح سویا ہوا ہے۔ تو ہر انسان نفس کے جال میں پنسا ہوا ہے، مطلب نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور روح ہمیشہ اچائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر روح جاگ رہا ہو تو وہ نیک کام کرتا ہے، وہ اپنے جو اس کی خوراک ہے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کی دوستی ہی کام کرتا ہے۔ لیکن جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے مخالف کام کرتا ہے۔ تو ہمیں جو نا روحانی ان کے پاس جانا چاہیے، اللہ کے کامل دوستوں کے پاس جانا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کے دوست کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی، اور واقعی ایسا ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کی طرف آنا چاہیے، اس کے اندر کیا شرارتیں، کیا تبدیلیاں چل رہی ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، کوئی ایسا ہو جو میرے معاملات پر میری اصلاح کرے، جو مجھے سکھائے، جو مجھے سمجھائے، جو مجھے بتائے کہ یہ جو باتیں ہیں نا آپ کی طبیعت میں، یہ جو آپ کے انداز میں ہے، اس آپ کے کردار سے جن باتوں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ ہیں یا ناپسند ہے۔ پسندیدہ باتوں پر ہمارے حوصلہ افزائی کرے، اور ناپسند باتوں کو ہماری طبیعت سے دور کرنے کی، ہماری اخلاقیات سے دور کرنے کی کوشش کرے، جس کو ہم اتنا ایکسس دیں کہ ہاں بھائی وہ بات کر لے۔ یہاں سمجھایا جاتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، ہم تو بلکہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے نصیحت کرنا شروع کر دیں۔ کیا کریں آپ کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ ایاز بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی نقصان سے خالد بھائی بچانے والے کا تو بڑا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بڑا تھینک یو کہا جاتا ہے، اور اس کے احسان کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، گیدرنگ کے اندر اپنے بچوں کو بتایا جاتا ہے، یہ جب بھی ملیں یہ وہ ہیں جن کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہماری آخرت سنوار رہا ہے، ہماری قبر سنوار رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے خالد بھائی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے اس بات پر یاد آ رہا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب، جو میرے عیب مجھے بتائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ہم خود نہیں چاہتے نا کہ ہم ایسے دوست بنائیں۔ بہت پیاری بات جو ہمارے خالد بھائی فرما رہے تھے کہ ہمیں تو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں جو ہماری منہ پر ہماری اصلاح کر دیں، ہمیں جو ہے وہ بتائیں، ہماری غلطیوں کو انڈیکیٹ کریں، ہماری نشاندہی کریں۔ ہم تو پھر ان کے سامنے دوبارہ جھجکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کتراتے ہیں، دوبارہ ملیں نا، یا ان کو ایسی بات بتائیں نا کہ وہ ہمارے اوپر اصلاح کی بات کریں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر کو سنوارنا ہوگا، ہمیں ایسے لوگوں کو لائک کرنا ہوگا کہ جو ہماری اصلاح کریں۔ جب تک ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے پسند نہیں کریں گے تو بیٹھیں گے بھی نہیں، پسند کریں گے تو بیٹھیں گے، کہ ہم چاہیں گے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمیں بات بتائی جائے، تبھی جا کر ایسے لوگ، اور جب چاہے گا کہ یار نہیں، لوگ
شوگر کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے خالد بھائی؟ کروا لیں گے تو پتہ چل جائے گا جناب شوگر ہو گئی ہے، بچنا پڑے گا. تو ہمارا حال بھی وہی ہو گیا کہ جناب نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، عالم صاحب کے پاس بیٹھیں گے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ہمیں غلطیوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے، تو پھر نتیجتاً ہمیں تو پھر اس کے لیے پابند ہونا پڑے گا. تو بھائی دیکھیں، آج ہم پابندی اختیار کریں گے، آج ہم اگر اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، آج اگر ہمیں ہمارے عیوب پتہ چل گئے، سستے میں جان چھوٹ رہی ہے ہماری، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے ہماری، ابھی ہم اپنے عمل کو سنوار سکتے ہیں، یہ ہماری عاقبت کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. حقیقی خیر خواہ ہمارے یہی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسوں کو دوست بنائیں جو ہماری اصلاح کریں اور کہیں کہ یار میرے اندر کوئی خامی پائیں تو مجھے ضرور جو ہے وہ اصلاح کریں، انشاءاللہ میں اس کو دور کروں گا. اللہ نے چاہا تو آہستہ 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 انشاءاللہ الکریم بہتری آ جائے گی. اور علماء اور مفتیان کرام کی دوستی کی بات ہوئی تھی، آپ دیکھیے نا، جیسے بہت پیاری بات عبد الواجد بھائی نے فرمائی کہ وہ یہاں بھی ہمارے ایسے مسائل کے جو ہم عام طور پر ڈسکس نہیں کر سکتے اس میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، دینی شرعی سب معاملات میں ہماری رہنمائی کریں. یہ تو وہ ہستی ہیں خالد بھائی جنت میں بھی ہماری رہنمائی کریں گے، یہ وہ ہستی ہیں. تو پھر کیوں نہ ایسے کو دوست بنایا جائے کہ آپ نے شروع میں بات بیان کی تھی کہ دوست جو ہے وہ جب جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا انتقال ہوا تو ختم، پیچھے کیا اصالِ ثواب، کیا آپ کے لیے دعا درود، کچھ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، جن عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، نیک لوگوں کو آپ نے دوست بنایا ہے وہ یہاں پر بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جنت میں بھی کام آئیں گے. تو اللہ ہمیں ایسوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا اس معاملے میں کہ کبھی نہ کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت وہ میرے دوست کا نا ایک مسئلہ ہے، جی جی جی، میرے دوست کا ایک مسئلہ ہے. تو جب دوست کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے تو ڈسکس کر لیا ہے لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا، تو بہرحال اس کو اس کا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار مسئلہ بیان کرنے میں ایک رکاوٹ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ چند سوالات کرنے ہیں. اب وہ اس بندے سے سوالات کریں تو پھر یہ جا کے اس سے کرے تو پھر وہ کیا جواب دے، کیا پہنچے. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دوست کو ہی بلا لے، اس سے ہم بھی دوستی کر لیں. جب آپ کی ہماری دوستی ہے، آپ ہم سے پوچھ رہے تو اپنے دوست کو بھی دوست بنا دیں. پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے مسائل پوچھ لیے جاتے ہیں. اور ایسے بندے کی دوستی رکھنا جو کسی عالم صاحب کے ساتھ، کسی امام صاحب کے ساتھ، کسی مذہبی پیشوا کے ساتھ کنیکٹ ہو، یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جی بالکل. آپ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو ہمارے ناظرین ہیں، نہ صرف یہ مدنی چینل کا بڑا امتیاز ہے، جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں ان کو بھی لوگ میسج کرتے ہیں، بولتے ہیں یار اس بارے میں تو بتاؤ ذرا، کیا دین کیا کہتا ہے، اس بارے میں تو بتائیے کہ کیا شریعت کی تعلیم ہے. آپ بتا دیں یا آپ کسی سے پوچھ کے بتا دیں. تو پھر وہی بالواسطہ میسج جو ہے وہ پہنچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے، مجھ سے کسی نے یہ پوچھا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایسے بندے کو دوست رکھنے کا فائدہ ہی ہوا جس کے دماغ میں مذہب کا باقاعدہ خانہ موجود ہے، جس کو یہ فکر موجود ہے، یہ فکر لاحق ہے کہ میں نے بھی ایک دین قبول کیا ہے، بھائی میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہوں. تو کہیں بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے. تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اچھے مل جاتے ہیں. بہرحال کسی نے کہا تھا کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. دنیا میں ہیں ایسے اچھے لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے سارے معاشرے میں پھر کر اندازہ لگا لیا ہے کہ چیزیں سستی کہاں سے ملیں گی، اچھی کہاں سے ملیں گی، خالص کہاں سے ملیں گی. ہمیں نہیں معلوم تو صرف یہ نہیں معلوم کہ دین کی درست تعلیم کہاں سے ملے گی، وہ ہم گوگل ہی کر لیتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا سا ادھر کا ڈیجیٹل ساتھ چھوڑ کر جو ایک اپنی مسجد کا تعلق ہے نا اس کو بحال کرنا پڑے گا. خالد بھائی جمعہ بازار کا پتہ ہے، ہفتہ بازار کا پتہ ہے، صحیح. لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں جمعرات اجتماع کہاں ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. جمعہ بازار کا پتہ ہے، ہفتہ کا، اتوار کا، لیکن یہ نہیں پتا کہ فیضان مدینہ کہاں ہے اور جمعرات اجتماع کہاں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی صحبت تو میسر ہے، موجود ہے، میسر مجھے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال مزید کال لیتے.
اقبال اتاری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ماشاء اللہ عز و جل آئے. بہت زبردست دوستی کے نام سے آپ ٹاپک ہے. خالد بھائی اور ماشاء اللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی بہت زبردست مدنی پھول نواز رہے ہیں حضور. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا دوست ہوتا ہے, ایک وہ دوست ہوتا ہے جس کو کسی اور آؤٹ ماحول سے اٹھا کر نیک بنا لیا جائے, اس ماحول میں رچ بچ جائے اور اس سے دوستی کر لی جائے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کو کسی کے ساتھ دوستی کرنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. بس اسی عنوان کو لے کر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بات کی جائے کہ کیسے دوست بنانا چاہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ شمع محفل ہوتے ہیں, وہ رونق محفل ہوتے ہیں, وہ محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں, انہیں دوست بنانا آتا ہے کیونکہ ان کے چہرے پر نا ایک اسمائل ہوتی ہے, مسکراہٹ ہوتی ہے, اور ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. یہ جو دو بنیادی باتیں ہیں نا, یہ کسی کا بھی دوست ہمیں بنا دیتی ہے, یہ کسی کے بھی دل میں اترنے میں بڑی مدد کرتی ہے. اللہ کریم ہمارے ایسے دوستوں کی جو ہمارے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں, جو بھی جس مقام پر بھی ہے نا, آج دیکھ لیں پیچھے کسی کی ہمدردی ہوگی, کسی کا ساتھ ہوگا, کسی کا پیٹھ تھپکنا ہوگا, وہ مہربان یاد رہ جاتا ہے. تو دل میں جو ہے وہ اچھا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کریم آسانیاں کر دیتا ہے. یہاں میسیجز میں بھی میں پڑھ رہا تھا, ایک میسیج آیا تھا, اگر کسی کا کوئی دوست ہی نہ ہو تو پھر وہ تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی کوشش کرے. دوست کسے بنائے, دوستی کو لے کر نا اگر آپ صرف دوست ہی لکھ دیں تو اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیا کیا سوال قائم ہو سکتے ہیں. دوستی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی لاسٹنگ کیسے بڑھائی جائے. دوست دیر پا رہیں, بعض بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ بڑھاپے تک ساتھ رہتے ہیں. بعض جگہ پر جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ کیا کرے, جس کی دوستی ہمارے لیے نقصان دہ ہو اس سے کس طرح بچنا ہے. بہت سارے عنوان ہیں, بہت ساری باتیں کرنے کو, کریں تو سمجھے کرتے ہی جائیں, لیکن اگر جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو بھی ہم سمجھ لینا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہوگا. دوستی کیوں کر رہے ہیں, پہلا عنوان تو ہمارا یہ ہونا چاہیے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں. دنیا ختم ہی ہو جانے والی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے دوستی کیجئے, وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ دار بقا میں آپ کو جگہ عطا فرمائے گا, جنت میں آپ کو جگہ عطا فرمائے گا اگر آپ نے نیکوں کے ساتھ دوستی لگائی اور اللہ کے لیے لگائی. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام ابرار حسین اتاری ہے, میں فقیر والی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الکریم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا آج کا موضوع دوستی بہت اچھا موضوع ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا دوست بننے اور ایسا دوست ہی بنانے کی توفیق دے کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آئے, جن کی باتوں سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. کیا بات ہے, اللہ برکت دے. عبدالواجد بھائی, ایک میسج یہاں پر ہے, اور یہ بات انہوں نے کہی نا کہ دوست اسے بنائے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو یہاں چشتیہ سے میسج ہے, ٹھیک ہے جی. بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی وضاحت اگر کریں تو کیا بنے گی؟ یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نیک دوست جو ہے وہ سر تا پا سراپا نیکی ہوتا ہے. اس کا بولنا, اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا, گفتگو کرنا, سب کچھ جو ہے وہ نیکی پر اور شریعت پر مبنی ہوتا ہے. تو آپ اپنے دوست کو جس زاویے سے بھی دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے, آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے, اور جس کام کو چھوڑ رہا ہے یہ شریعت کے مخالف ہے. تو بس پھر اچھا دوست ایسا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کو شریعت میں ڈھال لیا ہوتا ہے, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ہر طرز عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی. تو اس کا یہ مفہوم ہے. آپ کبھی بھول جاتے ہیں نیکی کرنا تو وہ آپ کا دوست آپ کو یاد دلا دیتا ہے, وہ نیک کاموں میں آپ کا مددگار ہوتا ہے, آپ کو برائیوں سے بچانے والا ہوتا ہے, اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. نیکسٹ کال دیجیے گا. My name is Nayali Nabinaki.
है तो और फिक्र दुनिया की कल मदीने चलते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुजफ्फरगढ़ से मैसेज है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिसमें से एक ये भी है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, ये सुना दे। मिलज पाला दे लड़ लगे हैं, इस कलाम की भी फरमाइश है। और अशफाक भाई का कलाम सुनना है, क्या बात है जी, ला नबी या बादी, ठीक है। जुनैद शेख भाई को भी अपने प्रोग्राम में बुलाएं, ठीक है। रब्ता करें भाई जुनैद भाई से, इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी रब्ता करता हूँ, अर्ज़ करते हैं। उम्मीद है कि वक्त मिल जाए। अशफाक भाई से बहरहाल रब्ता किया था और उन्होंने रमज़ान से पहले इंशाल्लाह आने का कहा है। कब आएंगे, जब कंफर्म मज़ीद हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर अनाउंस करेंगे, बता देंगे। अच्छा जी खालिद भाई, आज का मौजू बहुत अच्छा लिया है, अल्लाह करीम बरकत दे। वो सूए लाला ज़ार फिरते हैं, ये कलाम सुनना है, ठीक है। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, इन्होंने भी ये कहा है कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मदनी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम ऑलमोस्ट डेली ही देखते हैं। और कलाम सुनवा दीजिए, अब गुंबद खजरा की फ़ज़ाओं में बुला लो, कनाडा से ये मैसेज है। अच्छा जी साकिब भाई, अगर किसी का दोस्त ही ना हो तो वो क्या करे? दोस्त बना ले, दोस्त बना ले भाई, अच्छा दोस्त बना ले। लेकिन क्या बात है, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। शाह साहब, आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या, अली शहजाद भाई ने ये मैसेज किया है। और वालिदैन की सेहत और ईमान की सलामती की दुआ का भी कहा है। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला आपकी दुआओं पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए, वालिदैन को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत के साथ नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा जी, गुजरात के इलाके मंगवाल गरबी से बात कर रहा हूँ और कलाम सुनना है। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूँ, उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है लिया से, और इनका कहना ये है कि खालिद भाई कराची का मौसम कैसा है? रात को पंखा चला के सोते हैं भाई, फिर इसलिए उठ के बंद कर देते हैं कि सर्दी लगने लगती है। फ़िलहाल ऐसा मौसम चल रहा है, अब क्या करें और ये कब तक चलेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब इससे जो आप समझ पाएँ, सुभान अल्लाह, ऐसा मौसम तकरीबन जब तब्दील हो रहा होता है मौसम तो दरमियान में कहीं पड़ जाता है। ठीक है, मुजफ्फराबाद से हैं और इन्होंने कहा है कि ये नात सुना दे मुझे। मैं बंदा आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, अल्लाह अकबर, ए खाके मदीना तेरा कहना क्या है। वाक़ई से इस कलाम की फरमाइश है। सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। ये कौन है? मुबारक महमूद अत्तारी है, चीचा वतनी से। कलाम इन्होंने सुनना है। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजाराए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा जनाब। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कर साहब से कि जो सबसे क्लोज दोस्त होता है उसको सब दिल की बात कर देनी चाहिए, यानी अपनी फैमिली मेंबर की, घर की, दिल की जो बात है फिर उस दोस्त से कर लेनी चाहिए। हाँ जी, बहुत सारी बातों पे हर एक को एक्सेस नहीं देना चाहिए। अब्दुल वाजिद भाई इस पर कुछ कहें। जी, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहरहाल कोई कितना भी करीब हो, हर कुर्बत की एक हद होती है। वाह। तो आपका कोई कितना भी करीबी दोस्त है, लेकिन अगर आप उसको हर बात बता रहे हैं तो आप शायद बेवकूफ़ हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो आप ही तक महदूद रहने चाहिए। तो अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि फिर ये भी उस हद में चला जाएगा जिसकी मैंने अभी वजाहत की है। ठीक है, ठीक और है। बाज़ लोग ये कहते जो है ना, इससे तो मैं हर दिल की बात कह लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक दायरा कार है उसी के अंदर रहना चाहिए। थोड़ी सी मैं चले वजाहत कर दूं कि कुछ गुनाह होते हैं ऐसे कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान होते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ने उनका पर्दा रखा है तो उस पर्दे को रहने दें। अब वो अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को अगर उन गुनाहों को बताना शुरू कर देगा तो ये शरन नाजायज़ है। ये अब एक मिसाल है। इसके अलावा मैरिड लोग होते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं।
اسی طرح خاندان میں شادیوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے، تو ہر ایک بات ہر ایک سے نہیں کہی جاتی۔ ویسے ہی بچوں کو نا چھوٹی عمر میں ایک بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، تو باہر کا دوست ہے نا اس کو باہر کا دوست رکھے، گھر والوں کو گھر کا دوست بنائیں، گھر والوں سے گھر کے مسائل ڈسکس کریں۔ اپنے بچے ہیں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ آپ سے بغاوت نہ کریں۔ گھر کا کوئی اہم کام ہے، کوئی فیصلہ ہے، کوئی تقریب کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو بٹھائیں، ٹیبل ٹاک ہو ان سے، ان کو لگے کہ آپ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو لگے کہ ان کو اہمیت دی گئی ہے، ان کو لگے کہ ان کے ساتھ دوستی کی گئی ہے۔ یہ جو گھر کی باتیں ہیں نا یہ گھر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، باہر کی باتیں ہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں سے فائدہ ہوگا، کہاں سے نقصان ہوگا، یہ باتیں باہر سیکھنے کی ہے، باہر کرنے کی ہے، باہر بتانے کی ہے، اور جو باہر فائدہ پہنچائے وہ گھر والوں کو بھی بتا دیں۔ لیکن گھر کی جو باتیں گھریلو باتیں ہوتی ہیں نا یہ اور ایک یوں سمجھے کہ حاشیہ مفیدہ ہو گیا کہ گھر کی گھریلو باتیں خاندانی افراد ہی میں رہنی چاہیے۔ تھوڑی سی اس میں باؤنڈری بڑھی ہے لیکن رہے خاندانی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بات ہر ایک سے نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ بشر راز دلی دے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں نیکسٹ کال دیجیے گا۔ خالد بھائی سے بات کرنی ہے۔ آپ خوش رہیں، کھلے صلی اللہ کہتے کہتے آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیر نعمتیں دیں، اور انشاءاللہ میں دوستی کا یہ پروگرام ابھی دیکھ رہا ہوں اور میں 5 سال سے یہ دیکھتے آ رہا ہوں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اور انشاءاللہ مجھے یہ نعت سنا دیں، میرے پیارے نبی کی نعت کوئی سنا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہم سے بات کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی کال سن کے بہت اچھا لگا۔ آتے رہا کریں ہمارے پروگرام میں، کال کرتے رہا کریں، اور بھی کوئی ایسی بات کرنا چاہیں جو کی جا سکتی ہے، بالکل اجازت ہے، کھل کر، اور اتنا کھل کر جتنا ہم دکھا سکیں اور آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، محسوس ہو سکے، بات کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، مدنی چینل آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے لیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک کال اور دیجیے جناب۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ قاری یونس گجر چک، حیات النبی، ضلع گجرانوالا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، جزاک اللہ۔ آپ نے کلام سنایا محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کریم سے اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے، بڑے ایک ایسے انداز میں جس کے ساتھ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا بچپن جڑا ہوا تھا، وہ پرانے دور کی پیاری سی طرزیں، وہ دل کو چھو جانے والی طرزیں، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام دم جاری و ساری ہے۔ نعت خواں سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے۔ فیصل آباد سے فیضان بات کر رہا ہوں، اور مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک مدنی چینل کو اور ترقی دے۔ مجھے نعت سنا دیں، آ گیا رمضان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ خالد بھائی، آپ کے دوست کون ہیں؟ اور سارے مبلغ بھی بتائیں ترغیب کے لیے۔ بڑا مشکل۔ اب یہ عبد الواجد بھائی کی آپ نے آواز سن لی، مشکل کام ہے یہ۔ بہرحال بسا اوقات نا کسی فورم پہ آپ دوست ہائی لائٹ کر دیں نا تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، لہذا ہم تو مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیں گے۔ دوست بہت سارے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اچھے والے ہیں، اچھے دوست ہیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اور خالد بھائی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم سب وابستہ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں
تقریباً الحمدللہ دعوت اسلامی والے ہی ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہی ہے دعوت اسلامی والوں سے دوستی کر لیں. کیا بات ہے، خوش رہیں شاہ صاحب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. محمد نوید اتاری خانپور سے. حضور والا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام ذاتی والا پہ بار بار درود بار یہ سنا دیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ جزائے خیر دے. عمر بھائی کی طرف آ رہے ہیں، عمر بھائی کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود.
آپ پر ہزار درود ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود ان کی طلعت پہ جلوہ ریز سلام ان کی طلعت پہ جلوہ ریز سلام ان کی نکہت پہ عطر بار درود ان کی نکہت پہ عطر بار درود سر سے پا تک کروڑ بار سلام سر سے پا تک کروڑ بار سلام اور سراپا پہ بے شمار درود اور سراپا پہ بے شمار درود قبر میں خوب کام آتی ہے قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار غار درود بے کسوں کی ہے یار غار درود دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود لب سے جاری ہو بار بار درود اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال غمزدوں کی ہے غم ہے گسار درود غم غمزدوں کی ہے غم ہے گسار درود آج عشق میرے نام سنا ہے تو عجب کیا آج عشق میرے نام سنا ہے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن
رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا نازاد سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی
سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی انہیں معاف فرمائے. اچھوں کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یہ بھی ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دوستی کرے, چاہے اس کی طرح کا عمل نہ بھی کرے. اچھوں سے دوستی ہو, اگرچہ ان جیسا عمل ہمارا نہ بھی ہو تو انشاءاللہ ساتھ ہمارا اچھوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر بروں سے دوستی ہو, ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم عمل تو ان جیسا نہیں کرتے لیکن انجام کہیں ان جیسا نہ ہو جائے, اللہ کریم ہمیں اچھی دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بروں کی دوستی سے, دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ سے, ان کی دوستی سے ہمیں بچائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی باہو, حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو مسرا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,